الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. حضرت مفتی سالم صاحب ہمارے بڑے ہیں اور میں اس کو سعادت سمجھ کے آیا ہوں کہ آج ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ہے ایک خاص اہمیت کے ساتھ ایک پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، تو اس میں حاضر ہونا سعادت ہے بول کر میں آیا ہوں. میں کوئی نئی بات نہیں بتا سکتا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز، لیکن ایک مذاکرہ ہم سب کریں گے تھوڑا، تاکہ ہمارے اندر ایک اہمیت اس کی اجاگر ہو جائے. سب میں پہلی بات تو دیکھیے کہ جو جوانی کا دور ہوتا ہے وہ دور طاقت کے بھی شباب کا ہوتا ہے، اور جسم کی جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کی بھی جوانی کا دور ہوتا ہے. اور کسی بھی قوم کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا، اچھا اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر آپ نے جو محنت کی، تو ایک بڑا طبقہ جس نے دین کو اپنے دل پہ لیا اور اس کی تعلیمات کو دور دور تک پہنچایا، وہ نوجوانوں کا تھا. جیسے سب میں پہلے جن کو تیر چلانے کا شرف حاصل ہوا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت زبیر ابن عوام، سمجھ رہی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ میں جنت کی بشارت سنائی. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت علی، یہ ینگ لوگ تھے، 16-17 سال کے، اور ان کا شعور اتنا بلند تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عراق ہے، ایران ہے، اس کو جو فتح کرنے والے حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے. تو ایک طرف نوجوان عبادتوں کے اندر اور دین کے کاموں میں، یہاں تک کہ فرعون اس امت کا اگر کوئی تھا تو وہ ابو جہل تھا. اچھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں جنگ بدر میں کھڑا تھا، میرے آزو بازو 2 جوان بچے تھے، تو میں سوچنے لگا یہ جوان کیا کریں گے، کون تو اچھے بڑی عمر کے رہنا تھا تاکہ میری حفاظت ہو سکتی، اچانک دشمن حملہ کیا تو. اتنے میں ادھر کا ایک نوجوان پوچھتا کہ چچا جان، ابو جہل کو پہچانتے کیا تم؟ اس لیے کہ وہ مدینہ کے تھے. تو انہوں نے بولے ہاں پہچانتے. پھر دوسرے میں اتنے میں بازو کا ایک نوجوان پوچھا، یعنی ابھی عمر چھوٹی ہی تھی، نوجوانی کے عمر میں داخل ہو رہے تھے. پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو جیسے ابو جہل دکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو تم جس کے بارے میں پوچھ رہے تھے. وہ دونوں اتنی رفتار سے بھاگے اور اس پر حملہ کیے ہیں کہ اس امت کے فرعون کو ختم کرنے والے وہ 2 نوجوان. اچھا، ہندوستان پہ جو سب میں پہلے جو اسلام ایک شاہانہ طور پہ لے کر آئے ہیں، ویسا تو بزرگان دین اور عرب ہند کے تعلقات تھے، لیکن جو شاہانہ لے کر آئے ہیں ان کا نام جانتے ہیں آپ؟ کیا نام ہے؟ کتنے سال عمر تھی؟ ہاں 17 سال، 16 اور 17 کے بیچ میں ان کی عمر تھی. آج تو ہمارے 16-17 کے 20-25 سال کے نوجوان کو بھی پوچھنا پڑ رہا دودھ پیتا، مما کھاتا کیا ان کے. ہاں، شعور ہی نہیں ہے، نہ ذہن کی بلندی ہے، نہ اپن اتنا یعنی فکروں کو اتنے آگے تک سوچ رہے. محمد بن قاسم دیکھو، یعنی کوئی آسان نہیں تھا، اس کو پورا اپنے ذہن پہ ایک نقشہ لے کر سوچو کس طرح سے میپ انہوں نے بچھایا، اور کس طرح جب ظلم کے خلاف سنا تو ان کا جو خون کھولا ہے کہ جب جو ہے نا بعض قافلوں کو لوٹ لیا گیا تھا، اصل مقصد تو وہ تھا کہ وہ قافلوں کو چھڑانا تھا. تو یہ جذبہ جو تھا، اسی لیے تو ہمارا جو نوجوان ہے اگر وہ اپنی طاقت کو صحیح رخ پہ ڈالتا ہے
تو پھر امت کے اندر تو بہرحال اللہ کے رسول کی محنت سے کیا ہوا تھا کہ عورتوں کے اندر دینداری آ گئی تھی، گھر کا ماحول اچھا بن گیا تھا، اور دوسری بات نوجوانوں کے اندر نیکی اور پرہیزگاری آئی تھی، اور لوگوں کے اندر جد و جہد کرنا اور اپنے جان مال سے اللہ کے دین پر قربانی دینے کا جذبہ آیا تھا۔ یہ تین چیزیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے درمیان یہ فرما رہے ہیں، کیف انتم اذا طغى نساؤکم وفسق شبانکم وترکتم جہادکم، تمہارا کیا ہوگا، تمہارا ناس ہو جائے گا اس دن، دوسرے لفظوں میں جب عورتیں نافرمان ہو جائیں گی اور نوجوان آوارہ ہو جائے گا، وفسق شبانکم، اور تم دین کے لیے جد و جہد کرنا چھوڑ دو گے تو زوال شروع ہو جائے گا۔ تو آج ہمارا نوجوان جو ہے نا، اس کی طاقت، اس کی انرجی جو ہے وہ غلط چیزوں پہ خرچ ہو رہی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن وی آئی پی کوٹے میں ہوں گے۔ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف سایہ اگر ہوگا تو اللہ کے عرش کا ہوگا، اللہ کا عرش آئے گا اور عرش کا ہی صرف سایہ رہے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ دی جائے گی قیامت کے دن۔ وہ 7 لوگوں میں سے ایک فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو، یہ نوجوان اگر یہ کھڑے ہو جائیں دین کے لیے تو امت کا ایک نیا انقلاب شروع ہو جائے۔ آپ ہی پہ ہے، یہ مت سوچے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہے، ایسا نہیں، سمجھ رہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر انجمن ہے، ہم میں سے ہر ایک قیمتی ہے، اللہ نے ہر ایک کو قیمتی بنایا ہے۔ تو اس کے لیے خود کو قیمتی بنانا، آدمی خود کو قیمتی کیسا بنائے گا؟ جس کی طرف حضرت اشارہ کیے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو تو وقت تم کو قیمتی بنائے گا۔ جو وقت کی قدر کرتے ہیں وقت ان کو قدر والا بناتے ہیں، وقت ان کو قدر والا بناتا ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتے تو وقت ان کو بھی بے وقات کر دیتا ہے۔ تو اپنا ایک ایک لمحہ، اسی لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب ابھی پڑھیں گے تو 3 کتابوں کا خلاصہ بھی ہمارے نوجوانوں کے سامنے آنا چاہیے حضرت۔ ایک تو یہ قیمت الزمن، وہ عبد الفتاح بغداد مصری کی، تو ایک کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ آیا ہے، وقت کی قیمت بول کر، وقت کی اہمیت بول کر، یہ بتائے وقت کا ابن الحسن عباسی کے نا شاید۔ بہرحال یہ ایک کتاب ہے۔ دوسری ایک کتاب ہے صفحات من صبر العلماء، کہ ہمارے علماء کرام نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون سی عمر میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں؟ اگر آپ پوچھیں گے تو 11-12 سال کی عمر میں نکلے ہیں، سمجھ رہے؟ اور پورا جو ہے ایشیا کا یہ علاقہ، سمجھ رہے، یعنی بخارا سے لے کر مصر، شام، اور یہ پورا خطہ جو ہے آپ گھومتے رہے، 1000 سے زیادہ استادوں سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اور امام شعبی تو یعنی اب یہ بھی ایک قدر کرنے کی بات ہے ہمارے لیے، عامر شعبی جو ہے، ایک مرتبہ ایک حدیث انہوں نے سنی، کہا کس سے پڑھے؟ تو کہا فلاں سے۔ تو کہاں رہتے؟ مکہ میں۔ تو وہ مکہ گئے تو معلوم ہے کہ نہیں، وہ تو بصرہ گئے۔ تو وہ بصرہ ہے، فون کا دور تھا نہیں، پھر وہاں ہے تو معلومہ نہیں، وہ تو کوفہ چلے گئے، تو پھر وہ کوفہ گئے، پھر وہاں سے شام گئے، بولے شام گئے، پھر بولے کہ نہیں وہ تو نکل گئے یہاں سے، پھر کوفہ ہے، بصرہ ہے، پھر معلومہ نہیں مکہ میں ہے۔ تو ایسا تقریباً 2000 کلومیٹر پھرتے رہے ہو اس زمانے میں، اور پھر آخر میں وہ صاحب ملے تو ان سے ایک حدیث سنی، بس ایک حدیث کے لیے اتنی قربانی دی تھی۔ اسی لیے علامہ عامر شعبی جب کسی دوسرے کو پڑھاتے تھے بچوں کو تو بولتے تھے کہ لو تم کو تو یہ فری میں مل رہا ہے،
اس کے لیے ہم اونٹوں کو تھکا دیتے تھے. تو اتنی محنت سے ہمارے بزرگوں نے علم حاصل کیا. تو بہرحال یہ خوشی کا موقع ہے آپ حضرات. اب جو ایک فائنل اور آخری بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جس دین سے ہم وابستہ ہیں وہ دین علمی دین ہے. اسلام علم سے ہے اور مسلمان آدمی بنتا بھی ہے تو علم سے بنتا ہے. ہمارے یہاں نسل نہیں ہے کہ آپ نسل میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، ایسا نہیں ہے. ورنہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے گود میں پلنے والا بچہ بھی مسلمان ہی رہتا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، کنعان نے اپنے والد کی بات نہیں مانی تو اللہ نے اس کو کافروں کے ساتھ تباہ کر دیا. تو معلوم کیا ہوا کہ علم، کیا علم؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. شروعات یہاں سے ہوگی کہ علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو توحید کا علم حاصل کرنا، مسائل کا، ضروری مسائل کا. اس سے پہلے بھی بات آئی ہے، 6 چیزوں پہ ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اس وقت دھیان دینے کی ضرورت ہے. پہلے تو عقائد کا علم حاصل کرنا، دوسرا قرآن کو سیکھنا، تیسرا ضروری مسائل سیکھنا جیسے پاکی ناپاکی کے. جوانی کے مسائل بھی بہت سارے ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہوتے ہیں. دین نے ہم کو، اللہ کے رسول نے ہم کو جوانی کے مسائل بھی سکھائے ہیں. پھر اسی طرح سے سیرت، صحابہ، اللہ کے رسول کی سیرت ہے، صحابہ کی ہے، تابعین کی ہے. اپنی تاریخ کا معلوم ہونا بھی ہمیں ضروری ہے. اسی طرح سے جو ہے سنن اور آداب کا سیکھنا. پھر کچھ چیزیں یاد کرنے کی ہیں وہ یاد کرنا. تو یہ چند چیزوں پہ اپنا دھیان ہونا چاہیے. اور الحمدللہ بہت مبارکبادی کے قابل ہیں آپ لوگ. بڑی بڑی نیتیں کرو انشاءاللہ تعالی. عالم بھی بنیں گے، حافظ بنیں گے، ہر موضوع پہ اپنا کام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے دین میں نتیجہ اہم نہیں ہے، کام اہم ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آخری بات میں اپنی بتا کے بات ختم کروں. ہمارے دین میں کیا اہم ہے؟ کام اصل ہے، نتیجہ اصل نہیں ہے. اب آپ نے نیت کر لی کہ میں حافظ بنوں گا تو اب کام شروع کرو. اگر سمجھو ہم نکلے اور اللہ نے موت مقدر کر دی اور ابھی ہم نے پڑھنا بھی شروع نہیں کیا تھا لیکن نیت کیے تھے، تو کل قیامت کے دن اللہ ہم کو کیا کریں گے؟ حافظوں کے ساتھ اٹھائیں گے، عالموں کے ساتھ اٹھائیں گے. تو یہ بہت اچھا موقع ہے. آپ جس فیلڈ میں بھی ہے، جو پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اتنی محنت کرو کہ آپ کا ایک مقام ہونا چاہیے. اور پھر دینداری کے ساتھ وہ چیز حاصل ہوں گی تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، قوم کو بھی ہوگا. اسی لیے ہمارے نوجوان کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارا سینہ بھی پھولتا ہے. ہم کو خوشی ہوتی کہ بھئی ہمارے نوجوان ترقی کر رہے ہیں. اور اگر ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ فضولیات میں اور غیر ضروری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں تو پھر اس سے دل دکھتا ہے. تو ہم سب محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ چند باتیں اس وقت ذہن میں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اہم دعا ہے. بہت نیت دل سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو استقامت دے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی ہو جائے، سونامی آ جائے، طوفان آ جائے، کچھ بھی آ جائے، جو وقت ہمارا ہے اس وقت ہم کو وہ کرنا ہی ہے. اگر اتنا عزم کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا. اگر ذرا بھی جو ہے نا اس میں آگے پیچھے ہو گئے، تاخیر سے آنا شروع کیا یا جو ہے یہ کرنے لگیں گے تو اس میں نہیں. حدیث میں ہے بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے. تو آپ کے لیے نصیحت، اگر آپ بولیں گے کہ نہیں کچھ تو ایک نصیحت کرو، آدھا گھنٹے کی کیا بات ہو رہی، تو ایک ہی نصیحت یہ ہے کہ پابندی کرو بس. ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی باتیں بتائے وہ بھول گئے تو چلے گا. یاد رکھنے کی کیا بات ہے؟ صرف پابندی بس. ہاں، اتنا بھی یاد رکھیں گے تو سمجھیں گے کہ بھئی ہمارا آنا یہاں پر قبول ہے. ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ اس کوشش کو قبول فرما، اپنی مدد شامل حال فرما. اے اللہ ہمارے ان بچوں کے سینوں کو اپنے علوم کے حفاظت کے لیے قبول فرما.
اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہمارے امید کی آماجگاہ بنا، اے اللہ ان کے ذریعے سے پورے عالم میں دین کو زندہ فرما، اے اللہ انہیں قبول فرما، ان کے سینوں کو قبول فرما، ان کے ذریعے ہمارے اور پورے امت کے آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، ان کے لیے علم کا سیکھنا سکھانا اے اللہ آسان فرما، اے اللہ فتین کے فتنوں سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کی حسد سے ان کی ہماری اور پورے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس محنت کو اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ ہمارے سب بچوں کو استقامت عطا فرما، اے اللہ ان کو فائدہ مند علم سے آراستہ فرما، اے اللہ ان کے لیے اللہ جنت کی راہوں کو آسان فرما، اے اللہ ان محنتوں میں جو لوگ بھی جس طرح بھی جیسے بھی تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کی قیامت تک کے لیے دین اور ایمان کی حفاظت فرما، اس ملک میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء و حفاظوں کی حفاظت فرما، ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے فیض کو رہتی دنیا تک کے لیے پوری دنیا میں جاری و ساری فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔